کیسے خیریت سے ہیں؟ السلام علینا. جی جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, حکم کریں, سلامتی دے, ہدایت دے. آپ حسن صاحب حکم ہاں کریں. جی، ہماری بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے آپ بھاگے تھے گزشتہ سے ویوستھا سیشن میں. اگر ہم بھاگے ہوتے نا تو آپ کے علماء خود آ جاتے ہیں, آپ کو نہیں بیچتے. وہ خود آپ کو سکھا کے رٹا لگوا کے اس طرح پوچھو, اے بول اللہ یاری کو, پھر آپ بھول جاتے ہیں. ہاں, پھر ادھر آ کے ادھر بھول جاتے ہیں ان کی باتوں کو. آپ کو خود دیکھو, دس از ناٹ مائی فرسٹ روڈیو, یہ میری پہلی سواری نہیں ہے. میں اس سے پہلے بہت اس طرح میں دیکھ چکا ہوں. اگر ہم بھاگے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ کے علماء ادھر آ جاتے ہیں. آپ کو کیوں بیچتے ہیں, وہ خود کیوں نہیں آتے؟ اچھا نہیں, آپ نے اس دن کال کیوں کاٹی؟ میرا سوال چل رہا تھا نا, آپ نے کال کاٹی اور ایسے بھاگے نا, اس کی مجھے وجہ نہیں کیا معلوم بھائی. وہ آپ سوال کر رہے تھے نا, وہ کہ آپ کے اصول کیا ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سوال کر رہے تھے. وہ کوئی آپ کا سوالات کا سلسلہ تھا, کہیں جا بھی نہیں رہتا نا آپ کے سوالات. آپ کو یاد دیکھیں بھی ہے, میرا کام آپ ادھر کو نہیں یاد بھی ہے. دیکھیں میں ادھر لوگ بہت پروگرام دیکھتے ہیں. اگر میں احساس کروں, مجھے محسوس ہو کہ ایک شخص سے گفتگو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے, تو پھر میں میرے لیے تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس گفتگو کو جلدی سے ختم کر دوں نا. تو آپ جو ہے نا عاقلانہ بات کر رہے ہیں, اچھی باتیں کریں, علمی باتیں کریں, ہم کیوں آپ کی کال کاٹیں؟ لیکن آپ اس شرط پہ پورا اتر کر. ابھی میرے عاقلانہ بات جو ہے نا, ابھی میرا سوال کا جواب دے دو. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. آپ کے گروپ میں جو مولوی صاحبان ہیں وہ خود کیوں نہیں آتے؟ نہیں, آپ تو نکے مولوی ہیں نا, وہ پنجابی بولتا ہے نکا یعنی چھوٹا. نکا اتنا کام کا ہو تو بڑوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون درجنوں کے حساب سے نہیں, ہزاروں کے حساب سے لوگ شیعہ بن رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا, مجھے ملا تھا ایک پیغام, آپ کے کسی نے مجھے بھیجا تھا پیغام, آپ کے آپس کی جو بات ہے مولوی حیدری صاحب کی, عبد الجبار, وہ اتنے رو رہا تھا بھائی کہ اللہ یاری کی وجہ سے دیکھو یہ کتنا یہ بھائی لوگوں کا عقائد خراب کر رہا ہے, فلان کر رہا ہے, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو میرا پیغام یہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ مرد بنے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے, بسم اللہ, نکے کو نہ بھیجے نا, خود آ جائے میدان میں. مرد ہیں تو آپ کے سامنے ایسا مرد آیا ہے جو چھوٹا مرد ہے, آپ اس سے بھی گھبراتے ہیں. چھوٹے مرد سے تو نمٹ لینا. رو ہم رہے تھے یا آپ رو رہے تھے, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی گفتگو نہیں کرتے, آدھا گھنٹہ کر کے بعد کاٹ دیتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں نا. بہرحال اگر ہم محسوس کریں نا, ہم محسوس کریں کہ اگر وقت ضائع ہوتا ہے تو ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے بھاگ رہے ہیں, ہم آپ کے جہل سے بھاگتے ہیں. جی اور کیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے نا, آپ وقت کیسے ضائع ہو رہا ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو, اور باقیوں کے لیے آپ پورے 2 گھنٹے بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں. چلو آگے بات شروع کرتے ہیں. ہر آدمی کے 2 گھنٹے دے دیں تو کیا ہر آدمی کو 2 گھنٹے دے سکتے ہیں؟ آپ کے مولوی جو ہر آدمی کو 2 گھنٹے دیتے ہیں, 1 گھنٹہ تو دے دو نا, اس سے تو نہ بھاگو. آپ کام کی بات کرو نا, آپ کی کام کی بات کرو, ہم حاضر ہیں. کام کی بات جب مجھے احساس ہو کہ آپ کام کی بات ہے, آپ خود آپ نے اعتراف کیا, آپ نکے آدمی ہے نا, آپ نکے آدمی ہیں. اگر آپ کوئی معروف مشہور آدمی ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے 8 گھنٹے یہاں لگا دیتے ہیں. آپ تو کچھ ہے نہیں. یہ کون سا طریقہ ہو گیا ہے کہ نکا آدمی ہو تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ یہ شریعت کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ قرآن مجید فرماتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا, وہ ایک بڑا عالم ہے اور ایک چھوٹا طالب علم ہے. وہ جو پروٹوکول بڑے عالم کو ملتا ہے وہ چھوٹے مولوی کو نہیں ملتا. ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے پڑھنے کی. اچھا بسم اللہ کریں, سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہی تھا کہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا جو بھی چیز ہو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھائی, وہ اس کے ناقل ہیں یا ان کے اوپر احکام شرعی بطور وحی کے دوبارہ نازل ہوتے رہتے ہیں یا کچھ اور ہوتے رہتے ہیں؟ اس کے یہ سوال میرا چل رہا تھا جس سے آپ بھاگے تھے. وہ تو اس کا سوال کتنی دفعہ آپ کو دیا تھا, کتنا جواب دیا تھا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ یہ سوال کیا نا. آپ لوگ سمجھتے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی بڑا سا نقطہ ہے. اور بھائی سن لو کہ اللہ یاری کو مارنے کے لیے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سوال کو آپ نے پوچھا تھا, دوسروں نے پوچھا تھا, آپ ہی کو گروپ کے لوگوں نے 3-4 دفعہ پوچھا ہے. عزیزو چکر ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں میٹنگ رکھتے ہیں کہ اللہ یاری کو ہم کیسے پسند, تو ان کے پاس میٹنگ رکھتے ہیں, فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اور بھائی سن لو, مجھے پتا ہے سب آپ کا کہ اللہ یاری کو کیسے پسائیں, پر وہ اپنے لیے ایک استدلال بناتے ہیں کہ ہم ایسے پوچھیں گے اللہ یاری, دیکھو ایسے پوچھیں گے اللہ یاری ایسا. بھائی چپ کرو پلیز, اور مولوی صاحب پلیز,
ہم اللہ یاری سے ایسے پوچھیں گے، وہ ایسے جواب دے گا، پھر اس طرح سے پھر اس طرح ہم اس کو پسائیں گے یہ مکر، اس طرح مکر ہوتی ہے. لیکن یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ یاری آپ جتنے چال لگانے، ایک مذہب ہے اللہ کا نور ہے، اللہ یاری کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ جبرائیل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آیا تھا، وہ یہی مذہب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے پھف پھف کر کے اللہ کی نور کو خاموش کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خاموش نہیں ہونے دے گا، اس کا نور دنیا کو پکڑ لے گا، چاہے کہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ ہو. اب ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا، کئی دفعہ ہم لوگوں نے پوچھا، اس کا جواب ہم نے دے دیا تھا کہ جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے، دیکھیں ایک حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے، ایک مقدرات کی بات ہوتی ہے. مقدرات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کسی کی موت آنی ہے، کسی کہاں پہ زلزلہ آنا ہے، کہاں پہ مثلا شادابی آنی ہے، کہاں پہ جنگ ہونا ہے. یہ مقدرات جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ لوح محفوظ ہے، ایک محو ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اجل معلق ہے، اجل محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ محو کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو، ان کی جگہ دوسری تقدیر لکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ثابت رکھ دیتا ہے. تو جہاں تک مقدرات کا تعلق ہے، جن میں بدعہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ علم ہمیشہ آتا رہتا ہے. ہر شب جمعہ آتا ہے، ہر شب لیلۃ القدر کو آتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مقدرات کی بات ہے. لیکن جہاں تک حلال و حرام کی بات جو ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کیا، اور انہوں نے اپنے فرزندوں کو عطا کیا ہے. لساناً بھی عطا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور املا بولتے ہیں ڈکٹیشن کو، کہ ان کے پاس ان کی کتابیں تھیں کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف ایک راوی حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، نہیں، وہ خود اللہ کی جانب سے حجت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ معصوم ہیں. وہ اگر یہ نہ کہہ بھی دے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جملہ وہ نہ بھی کہتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کیا ہے، ہر رجس سے پاک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر رجس ان سے دور کیا، اور ان کو نہایت پاکیزہ بنایا. انہی ناپاکیوں میں جہل ہے، انہی ناپاکیوں میں خطا ہے، انہی ناپاکیوں میں جھوٹ ہے. تو جب اللہ نے یہ گارنٹی دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، میرے وارث ہیں قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو لازمی بات ہے کہ جو بھی وہ کہہ دیں، رسول نے جب گارنٹی دے دی کہ آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، جو بھی وہ کہہ دیں وہ صحیح ہے. اب پتہ چلا آپ کو؟ صحیح. ابھی میں بات کروں آگے. جی سر. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ کچھ مقدورات ہیں، تو ان کے اوپر وہ جو آتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے آتے ہیں. اس بارے میں کوئی آپ کے پاس، آپ کی کتابوں میں کوئی روایت موجود ہے جو صحیح ہو؟ اور باقی حلال حرام کا علم اور مصحف وغیرہ اور جعفر وغیرہ ان کے پاس ہیں، اس کے بارے میں کوئی روایت ہو جو آپ کی کتابوں میں جس کو آپ معتبر مانتے ہوں، وہ روایت سورہ مبارکہ قدر کے ذیل میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس کے ذیل میں بہت ساری روایات ہیں، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. اوکے، مزید وہ صحیح. اگر کوئی ایک پیش کر دے تو کسی معتبر کتاب سے تو اچھا تھا. یہ سب کتابوں میں موجود ہے. سورہ کتاب کافی وغیرہ میں عرض کیا، میں اس کے ذیل میں روایات بہت زیادہ. مزید بولیں کیا؟ اب رہی یہ بات کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، تو اس وحی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو وحی مقدورات کی ہے اس پر عقیدے کی کسی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ تو اترتے رہتے ہیں، نیک لوگوں پر اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح من امر ربہ، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ کبھی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی خواب کی صورت میں ہوتے ہیں. تو اس صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ احکام حلال حرام کے مسئلے، اس کے اوپر یہ مبنی نہیں ہے، عقائد پر یہ مبنی نہیں ہے. اور اگر عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کا جو دین ہے
وہ اللہ کے نبی اور کا بھائی وہ ہم نہیں سکھایا کہہ رہے ہوا ہیں، دین. جب ہم نے سن کہہ لو دیا ہے کہ وہ سن نئے لو عقائد سنو نہیں بات لا رہے، سنو میری بات سنو ملائکہ ان کے لیے جو نہیں بھائی آپ ایسے بات فضول باتیں کر رہے ہیں. بات کاٹو نہیں، میرا ٹائم ہے، مجھے بات کرنے دو ورنہ آپ کو کاٹوں گا جیسے آپ ہماری کال ختم کرتے ہیں. پہلے سن لو، تسلی رکھو، صبر کرو. میری کال کو کاٹو گے؟ چلو کاٹ دو میری کال کو. ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں شیعہ نبی کا سکھایا ہوا دین اور ہم نہیں نے ہے. کب کہا آپ کو ضرورت ہے؟ میں نے کب کہا آپ کو ضرورت ہے؟ اور بھائی آپ کی بات ہی غلط ہے، بات سنو، ٹائم ضائع نہ کرو. دیکھو اور بھائی آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. بات پلیز بات سنو، سنو. ہم آپ وقت ضائع کر رہے ہیں نکے مولوی صاحب، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. بات سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ضرورت ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، دیکھو میرے بھائی بات سنو، نہیں ہم کہتے ہیں اور یہ اعتراف کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے. اور بولو نہیں نبی نہیں ہے، کیوں اپنا عقیدہ چھپاتے ہو؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ بن گئی. اور بھائی چپ کرو نا پلیز. حضرت مریم حاملہ بن گئی، شوہر ہے نہیں. اب ایک خاتون ہے بغیر شوہر کے، کنواری، شادی غیر شادی شدہ، وہ حاملہ بنتی، معاشرے میں اس کی کتنی بدنامی ہے. اس کے والدین سب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے بھائی. ایک مقدس خاندان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ان کے خاندان کا اتنا زبردست، ان کے خاندان کا جو ہے اتنا پاکیزہ عورت، ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتی تھی. یہ جو ہے اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا نا کہ حاملہ ہو گئی ہیں. تو یہ بیچارے شرم کے مارے شہر سے نکل گئی. تو وہاں اس وقت جو بالکل اکیلی ہیں، سب لوگ ان کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں یہ دوشیزہ ہیں، آپ جو ہیں کواری ہیں، آپ کیا ہیں، آپ نے اپنا منہ کالا کیا ہے. تو اس وقت اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل انسان کی صورت میں آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ بھی ستانے لگے ہو مجھے، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں میں اکیلی ہوں، میرے پاس نہ آنا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کی جانب سے تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، رسالت لے کے آیا ہوں. رسالت نہیں کہ آپ رسول بنیں گی، نہیں، پیغام لے کے، علم لے کے آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک بہت ہی پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا. أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيٌّ. اس نے کہا اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا. اور سر مزید آیات مزید ہے، کئی دفعہ اس سے جبرائیل کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مریم علیہ السلام ہے، یہ نہ وصی ہیں، نہ نبی ہیں، نہ یہ کوئی اللہ کے کسی قوم پہ ہدایت کے لیے ہیں. تو ان کو ان کی جب ضرورت ہے کہ مستقبل کو جان لیں تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے پیغام آتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء طاہرین ہیں کہ انہوں نے پوری امت کا، کشتی کا، انہوں نے نہ خدائی کرنی ہے، امامت کرنی ہے، قیادت کرنی ہے. اللہ کی جانب سے اگر ان کو علم مل جائے کہ آئندہ کے وقائع کیا ہوں گے، اگر مریم کو محدود مل سکتا ہے تو ان کو لا محدود ملے تو اس کو تعجب نہیں ہے. اوکے، اب بولو کیوں شیعہ کافر ہو؟ شیعہ کی تکفیر کی نا، آپ کا اپنا کفر ثابت ہو گیا نا قرآن کے خلاف کہ غیر نبی پہ بھی وحی آتی ہے. دیکھیں، آپ کا جھوٹا ہونا آپ کی اپنی باتوں سے واضح ہے. پہلے میں آپ کی باتوں کا جواب ذکر کروں گا، اس کے بعد میں اپنا سوال دہراؤں گا. میرے سوال کے یہ کوئی جواب نہیں تھا. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہو وہ آپ کے جھوٹ کو اور آپ کے جھوٹا ہونے کو واضح دیکھ سکتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کانا وما یکون ہر چیز کا علم سکھا دیا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد کچھ چیزیں تغیرات تبدلات ہو گئے اور اللہ نے وہ اوصیاء کو سکھایا. اگر نبی علیہ السلام کو سکھایا تھا تو پھر اوصیاء کو انہوں نے بتایا نا، پھر ناقل ہوئے نا، پھر ان کو دوبارہ وحی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی تمہاری اپنی باتوں میں تضاد ہے. باقی رہی یہ بات کہ ایک طرف آپ کہہ چکے ہیں کہ اوصیاء کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے. دوسری طرف آپ نے مثال وہ پیش کی حضرت مریم کی کہ جو نہ اوصیاء ہیں، خود کہہ رہے ہیں اوصیاء بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، پیغمبر بھی نہیں ہیں، کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھی نہیں آئی، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک پر آ سکتی ہے، یعنی اور وہ وحی آ سکتی ہے جس کی دوسرے کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ شرعی احکام ہی نہیں ہے، یعنی عام کچھ حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو
تو جب ہر ایک پر آ سکتی ہے تو اس میں جو اوصیاء ہیں وہ مختص نہ ہوئے، وہ خاص نہ ہوئے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے آیات ہیں. آپ عام آیات جو ہر ایک کے لیے ان کو پڑھ کے اپنے ان اماموں کے لیے ثابت کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں امام جو ہے وہ خاص ہیں، وہ حجت ہیں، اور تیسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ سکھا دیا. تو ساری باتوں میں آپ کا تضاد ہے. اب رہی یہ بات، یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے. اب سن لو، اب اپنی باتوں کا جواب سن لو. نہیں سوال نہیں لیں گے آپ سے، نیا سوال نہیں لیں گے، نیا. میں نے آپ کی بات کو آسانی ابھی سے آپ اب جواب دے دو نا. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جواب دے دیا. اب ہمارا رد سنو، ہمارا رد سن لو، ہمارا رد سن لو. بھائی صاحب نہیں نا، میرا سوال سن لو نا، جس کا نہیں، ابھی آپ نے جو باتیں کی اس کا رد کر لیتے ہیں، پھر اگلا سوال ہو. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو وقت وہ تو نہیں ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، کہتے ہیں آپ کی باتیں سب جھوٹ ہیں، آپ کی جھوٹ. اور بھائی میں نے مسلم کی حدیث دکھائی ہے، اور میں نے مسلم کی حدیث دکھائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بھائی بات چپ کرو نا. اوکے میں سمجھ گیا. مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے سب کچھ بتایا، تم کہتے ہو اوصیاء کو بات چپ کرو نا. وہ تغیر مسلم کی حدیث میں، بسم اللہ. مسلم کی حدیث کے خلاف آپ کا. اوکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسلم کیا، پلیز سنو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکان و ما یکون کا علم بتا دیا لیکن یہ سب ماکان و ما یکون جو ہیں، ہاں ان میں سے جو متغیرات اس میں تو نہیں ہے کہ جو تغییر پاتی ہیں، جو قابل تغییر ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. مستقبل کی جو باتیں تغییر پاتی ہیں، ملاحظہ. او بھائی پلیز چپ کرو. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو ایسی چیزیں ہیں جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. آپ کو تو پتہ نہیں ہے، چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، کبھی زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہے ابحاث کا. تو ایک وادی میں آ گئے ہیں تو آپ کا کام ہے اعتراض کرنا، قبول نہ کرنا، اعتراض کرنا. وہ تو آسان سی بات ہے. اعتراض کرو، بات سمجھ میں نہ آئے اعتراض کرو. نئی بات کو سیکھتے ہیں، نئی بات پہ اعتراض نہیں کرتے. اس حدیث میں اس طرح کچھ بھی نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قابل تغییر ہیں، اجل معلق ہیں، ان کو بھی بتا دیا. یہ سورہ مبارکہ نوح میں، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں، اگر آپ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری طاعت کرو. اگر یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت کرے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو تعین شدہ اجل ہے، وہاں تک ٹائم دے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بدبخت قوم ہے، ان میں سے کچھ مومن افراد ہیں، باقی سب بدبخت ہیں. نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، او میرے قوم تم میری بات سنو، اللہ سے ڈرو، میری طاعت کرو. اگر یہ کرو گے تو تمہیں جو تمہارا اجل معین ہے اللہ کی جانب سے، مثلا ایک شخص ہے 90 سال تک اس نے زندگی رہنا ہے، 80 سال، 75 سال، یہ اجل تو اس وقت تک تم زندگی رہو گے. اگر نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا. تم اس 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچاؤ گے. تم جب عذاب آئے گا تو تم غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. 25 سال کی عمر میں جو بھی عام کی عمر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اللہ کی جو اجل آتا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، جب یہ تو اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں، مفسرین کا اختلاف ہے کہ اللہ کی جانب سے جو اجل مقدر آتا ہے، مثلا ایک شخص اللہ کے علم میں لکھا ہے جس شخص نے 90 سال کی عمر میں مرنا ہے، اجل محکم ہے، یہ اس کی تاخیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو 100 سال نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک مراد نہیں. دوسری مراد یہ ہے کہ اجل جو عذاب کے وقت اجل ہے، اس شخص نے اللہ کی طاعت نہیں کی، اس کی عمر 100 سال تک پہنچنا تھا، لیکن یہ 25 سال کی عمر میں اس نے مرنا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا، اس کی عمر کا گٹ گئی. تو ابھی جو ہے اس کے عذاب کا، اس پہ عذاب ابھی آ جائے گا. اچھا، یہ اس کی تاخیر نہیں ہوگی. ملاحظہ فرمائیے تفسیر فخر رازی المشتہر بالتفسیر الکبیر ومفتاح مفاتیح الغیب، المجلد 11، چاپ دار الفکر، چھپی سنہ 2005 میں. اسی آیت سورہ نوح کے ذیل میں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون بلی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اسی کے ذیل میں صفحہ نمبر 121 میں کیف قال ویؤخرکم مع اخبارہ بامتناع تاخیر العجل. اللہ کیوں کیسے قرآن فرماتا ہے ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ اجل مسمی تک، تعین شدہ وقت مرگ تک، وقت موت تک آپ کی جو ہے زندگی بڑھا دے گی. وہ تو چینج ہونے والی چیز ہی نہیں ہے.
تو یہ کیا اس کا فائدہ ہی کیا کہ کہہ دے کہ بھائی آپ کی جو ہے اجل کو اللہ تعالیٰ آپ کی تعین شدہ وقت تک آپ کو ٹائم دے دے گا، یہ اس کا فائدہ ہی نہیں. وہ تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ مثلا عمر، اس آدمی کا عمر ہے، اس نے لکھا ہے 70 سال کی عمر میں اس نے مرنا ہے، اگر وہ چینج نہیں ہونے والی ہے تو اس کو کیوں کہا کہ یؤخرکم؟ ہاں وَهَلْ هَذَا إِلَّا تَنَاقُض، یہ قرآن میں تو تناقض لگتا ہے. الجواب قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم 1000 سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900 سنة. کہتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر میں اس طرح لکھا ہے، فرض کریں کہ نوح کی قوم 1000 سال زندگی کر، اگر وہ ایمان لائے، اگر ایمان نہ لائے 900 سال کے بعد ان پہ عذاب آ جائے. فقیل لهم آمنوا، اسی لیے ان سے کہا کہ ایمان لاؤ. اچھا تو یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں انسان کی عمل کی وجہ سے، مختلف انسانوں کے عمل کی وجہ سے یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ابھی میں کچھ اور روایت مزید دکھا دوں. ابھی حدیث تو بہت، تفاسیر تو بہت ہیں اس آیت کی ذیل میں. مجھے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں آپ ابھی چپ کرو، تم پہلے والا جواب ذکر کر دو، اب چپ کرو پلیز. پہلے والی بات کا جواب دے دو، اس سے آگے پھر چلتے ہیں. پھر آپ تم کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ اب یہ کتاب ہے سنن پتہ چلے گا ترمذی صدقی جمیل العطار کی تحقیق ہے. اور بھائی چپ کرو پلیز، اور پلیز چپ کرو پلیز. پہلے والی باتیں ذکر کرنے دو نا. تم نے زندگی میں یہ بحث دیکھے تھے؟ تم مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اجل معلق اور اجل محکم کا تم نے زندگی میں اصطلاح بھی سنا تھا؟ نہیں، ایمانداری سے بتاؤ. یہ آپ نے پڑھ کے آگے میری بات تم نے زندگی میں سنا بھی نہیں میں تھا. اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ کتاب سنن ترمذی میرے محترم ناظرین، صفحہ بیروت لبنان میں سنہ 2005 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 584 میں ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے یہاں ہم پہ نے گھبراتے تم ہو. عن ابی ہریرہ تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فإن صلة الرحم محبة في أهل مثرات في المال منسات في الأثر. انہوں نے روایت کی ہے ان کی اپنی کتاب میں کہ اپنے نسبوں کو سیکھا کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہچان لو کہ تمہارے رشتہ دار کون ہیں. رشتہ دار کو جب پہچان لیے تو ان سے صلہ رحم کرو، ان سے مہربانی کرو. صلہ رحم کا کیا ہوتا ہے؟ بلی فإن صلة الرحم محبة في الأهل، اپنے اہل، اب کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت بڑھتی ہے. مثرات فی المال، اس سے سبب کیا بنتا ہے؟ صلہ رحم سے. صلہ رحم کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مال زیادہ بن جاتا ہے صلہ رحم کریں گے. ومنسات فی الاثر، اور یہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. منسات فی الاثر خود بخاری نے ترمذی نے کہا یعنی بھی زیادہ فی العمر، انسان کی عمر بڑھتا ہے. صلہ رحم کرو، دیکھیں انسان کا عمر ہے مثلا 70 سال، ٹھیک ہے نا، صلہ رحم کرو گے عمر آپ کی بڑھ جائے گی 90 سال. انسان کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے. صلہ رحم کرو گے 15 لاکھ آ جائیں گے آپ کے پاس، مال زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور صلہ رحم کریں گے، قطیع رحم کریں گے، عمر کا گھٹ جائے گا. 70 سال آپ کی عمر ہونی تھی 50 سال. یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ مثال کے طور پر ہے. بھلے پھر وہ روایت کرتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. قضاء کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، دعا جو ہے قضاء کو تبدیل کر لیتا ہے، اور عمر کو بر، نیک عمل انسان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے. تو مستقبل جو ہے یہ قابل ہے کہ تبدیل ہو جائے. مستقبل اس طرح نہیں کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ختم بات ہے، اب کچھ چینج ہی نہیں ہو سکتا. چینج ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں، سب باتیں نہیں، بہت ساری چیزیں مستقبل کی چینج ہو سکتی ہیں. اب وہ جو چینج ہوتا ہے نا، وہ یہ جو دو علم ہیں، ایک علم ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب، بہت ساری چیزیں ہیں جو چینج ہو جاتی ہیں. میں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دکھاؤں، وہ آپ لوگوں کی کتب میں موجود ہے، وہ اس کی جو ہے بہت روایت بہت طویل ہے، اگر مجھے مل جائے وہ میں دکھا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں پہ شادی ہو رہی تھی. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ آج یہ ہنس رہے ہیں، کل یہ روئیں گے. کیا روح اللہ کیوں روئیں گے؟ کہا کہ یہ جو بہو ہے اس کی موت ہوگی، اس کو ایک سانپ ڈسے گا اور یہ مر جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہوا کیا میرے محترم ناظرین کے اگلے دن یہ صحابہ تو سب حواری وغیرہ جو تھے یہ تو یہی توقع کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بھی مستقبل کا خبر دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. اگلے دن آئے وہ، انہوں نے گھر کی طرف دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں رو رہا، کیا چکر ہے؟ آ کے چیک کرتے ہیں.
آ کے انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا, بولے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کل شادی ہوئی تھی, جی ہاں شادی ہوئی ہے, سب خیریت ہے, انہوں نے سب خیریت ہے, کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ. تو یہ آ کے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا ہوا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہاں پہ گئے کہ کہاں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک جگہ دکھایا, وہاں پہ دیکھو, وہاں پہ بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں بہت بڑا سانپ ہے, خطرناک سانپ ہے. تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا کہ ان تازہ شادی کرنے والی عورت, تو مجھے بتا کہ تو نے کل کون سا نیک کام بجا لایا. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ مثلا یہ شب جمعہ ہے, ہر شب جمعہ کو یہاں پہ ایک فقیر آتا تھا صدقہ لینے کے لیے, کھانا لینے کے لیے. تو کل رات بھی میری بیاہ تھی, میری شادی تھی, تو وہ آیا تھا دروازے پہ. میں نے کہا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا, میں جا کے اس کو, سب بھول گئے, میں نے کہا وہ اس کو خالی ہاتھ نہ جائے, میں جا کے اس کو, میں نے اس کو کچھ کھانے دیے تھے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی صدقہ ہے, عمل خیر ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آپ سے بلا چھوٹ گئی ہے. تو دیکھو یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے علم میں کیا تھا, نبی ہے, اس کے علم میں ہے کہ کل یہ بچی جو ہے یہ جو مر جائے گی, لیکن اس کی مقدر چینج ہو گئی عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی کہ اس کے مقدر اب چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کے مستقبل کے جو اخبار ہیں اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. اوکے بھائی صاحب, یہ ختم بات ہے. اب آپ سے مزید دوسروں کی باری, نہیں دوسروں کی باری. میری بات میں سوال کا جواب نہیں, میرا سوال سنیں, نہ بھاگیں, بالکل نہ بھاگیں. اوکے, سوال کا آخری سوال ہے, آخری سوال ہے, سوال کیا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے جواب, سوال کرو. آپ نے جو مسلم کی روایت پیش کی, تو مسلم کی روایت میں آپ نے خود کہا اس میں کسی تغیر تبدل کا ذکر نہیں, تو اس سے آپ کا استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے. باقی آپ نے جتنی روایات پیش کی ہیں یا جتنی حدیثیں پیش کی ہیں یا قرآن کی سوال نہیں ہے بھائی, سوال ہو گیا, سوال ہو گیا آپ کا, سوال ہو گیا. اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں, سوال کا جواب دے. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں بھائی, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سوال کا جواب دے. یہ بھائی مسلم کے حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ دیکھیں تغیر تو قرآن میں ثابت ہے کہ مستقبل تغیر ہو جائے گا. میں نے قرآن دکھایا, میں نے قرآن دکھا دیا آپ کو. میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول, اس کے علاوہ جو میں نے نہیں دکھایا وہ بہت زیادہ ہے کہ مستقبل چینج ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. مستقبل چینج ہو سکتا ہے, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ وہ سب باتیں ایک ہی حدیث میں ہوں. میں نے قرآن سے دکھایا, آپ کے اپنے مفسرین کے اقوال سے دکھا دیا کہ اور میں نے کتنے ترمذی کے احادیث دکھا دیا. اب پھر کہتا ہے کہ آپ نے نہیں دکھایا. اچھا, تو مستقبل چینج ہو سکتا ہے, یہ میں نے دکھا دیا ہے. اب میں نے مسلم کی جو حدیث ہے اس کے متعلق میں نے یہ عرض کیا میرے عزیزوں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تغییر ہونے والی چیزیں ان کو بھی بتایا ہو, ٹھیک ہے نا. جو چیزیں قابل تغییر ہیں, جو معلقات ہیں, جو چیزیں مشروط ہیں, ان باتوں کی بھی بتایا. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے.